نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما نافعا وحكمة تامة اللهم افتح لنا أبواب الخير والسعادة والبركة واليمنة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ بزرگان محترم، آج تفسیر کے لیے دوسرا پارہ سیخول کے کچھ مضامین آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، ایک خاص حکم سے متعلق ہے۔ وہ حکم ہے تحویل قبلہ، قبلے کے بدلنے کا حکم۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اہل کتاب کی طرف رہی۔ اہل کتاب، کتاب والے کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ گویا یہودیوں اور عیسائیوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو مدینہ طیبہ میں اہل کتاب بڑی تعداد میں تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں خیال کیا ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا اور ان کے کسی ایک حکم میں، ان کے کسی ایک قانون یا ضابطے میں موافقت کر لیں تو اس طریقے سے وہ قریب ہو جائیں، ایک قسم کی فکر تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں مسجد الحرام کے بجائے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ گویا بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا۔ یہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں چند مہینوں کے بعد ایک خواہش پیدا ہو گئی، نہیں، قبلہ خانہ کعبہ ہی ہونا چاہیے، مسجد الحرام ہی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی کیفیت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی کیفیت، آپ کی خواہش، آپ کے آسمان کی طرف اٹھتی ہوئی نظروں کو دیکھ کر حکم نازل فرمایا، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ مسجد الحرام یہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھ لیا کہ آپ کی نگاہیں، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، ہم آپ کی مرضی کے مطابق اب قبلے کو بدلنے کا حکم دے رہے ہیں، لہٰذا آپ اپنا رخ مسجد اقصیٰ سے، بیت المقدس سے ہٹا کر مسجد الحرام، بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز ادا کریں۔ یہ حکم جب نازل ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سلمہ کے علاقے میں تھے، ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، 2 رکعت ہو چکی تھی کہ یہ حکم نازل ہوا۔ نماز کی حالت
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنا رخ بدل کر بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی بیت المقدس سے منہ موڑ کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیے ہیں، تو نماز کی حالت میں تمام صحابہ کرام بھی حضور کی پیروی میں اپنے چہروں کو بدل لیا۔ اس طریقے سے 2 رکعت مسجد اقصی کی طرف ہوئیں تو 2 رکعت مسجد الحرام کی طرف ہوئیں، نماز مکمل۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو حکم دیا، جہاں جہاں مدینہ میں مسجد نبوی کے علاوہ اور بھی کچھ مسجدیں وجود میں آ چکی تھیں، آپ نے نمائندہ بھیج کر اطلاع بھیجی کہ اب اپنی نمازوں میں مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز رکھیں۔ کہیں کسی کو عصر میں بھی اطلاع ہوئی، کہیں کسی کو مغرب میں اطلاع ہوئی، اس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ حکم سیخل کے ابتدائی میں 2 رکوع کے اندر بیان کیا گیا۔ یہ احکام بدلنے کے بعد بعض صحابہ کے دل میں ایک خلش پیدا ہوئی، ایک فکر، جو لوگ یہ 17 مہینوں میں مسجد اقصی کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے، ان کی نمازوں کا کیا؟ تو اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ اس میں یہ رخ اور وہ رخ کیا بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ کرنا، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ کہہ کر حکم دیا کہ ان کی نمازیں بھی مقبول ہیں، ان کی نمازوں پر کوئی اثر بھی نہیں، یہ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کیا بھی نہیں، اللہ کی ذات ہر طرف ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبلہ ہر ایک کے لیے ایک ہی طرف نہیں، ہمارے لیے ایک طرف ہے، کسی کو شمال، کسی کو جنوب، کسی کو مشرق اور کسی کی مغرب۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، آیت نازل ہوئی، تم جس طرف بھی رخ کر کے نماز ادا کرو وہی تمہارا قبلہ ہے۔ اب وہ متعین کر لینا ہے کہ بیت اللہ کس سمت میں، شمال میں کن لوگوں کو پڑھ رہا ہے، جنوب میں کن کی طرف ہے، مشرق کی طرف کسے ہے، مغرب کی طرف کسے ہے، وہ دیکھ کر وہ اس طرف رخ کر کے وہ نمازیں ادا کرے۔ تو یہ تحویل قبلہ اس کو کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے وہ مسجد آج بھی موجود ہے، اور وہاں دونوں محراب کہتے ہیں جہاں امام نماز ادا کرتا ہے، دونوں محراب ایسے ہی ہیں بنے ہوئے، ان کو اس مسجد کا نام ہی رکھا گیا ہے مسجد القبلتین، 2 قبلے والی مسجد، یہ واقعہ ہے۔ اب پھر اس کے بعد یہ تو تحویل قبلہ کا حکم، پھر اس کے بعد سیخول میں ایک حکم یہ آ رہا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، ہمیشہ تم مجھے یاد رکھو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، اور ہمیشہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، نعمتوں کی بے قدری نہ کرو۔ چھوٹی آیت ہے لیکن مضمون بہت بڑا وسیع ہے اس کے اندر، اس میں تفصیل میں چلے جائیں تو کافی وقت۔ خلاصے کے طور پر اس آیت کا صرف اتنا حکم ہے کہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی قدم اٹھا رہے ہیں، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، ہر حال میں اللہ کا تصور، اللہ کا ذکر اور کچھ کلمات اور دعائیں اس کو پڑھتے رہنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کان یذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتے تھے۔ اللہ کے ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، بلکہ جو کام بھی کر رہے ہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے خاطر۔ اس کے بعد مومن کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، نیند سے اٹھنا، نیند میں چلے جانا، سب ذکر اللہ، یہی کیفیت۔ جب تم اس درجے میں اس طریقے سے مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ بتلانے کا منشا اور مقصد ہے زندگی کے کسی موڑ پر خدا کو فراموش نہ کرو۔ پھر دوسری بات، اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا احساس کرو، خیال رکھو کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، وہ جو نعمت ہے اس کا حق ادا کرو۔ جو صلاحیت، کسی کے پاس مال ہے تو مال کا حق ادا کرو،
کسی کے پاس علم ہے تو علم کا حق ادا کرو، کسی کے پاس صحت ہے تو صحت کا حق یہ ہے کہ دوسروں کے کام ہو، عہدہ اور منصب ہے تو اس منصب کے جو تقاضے ہیں اسے پورا کرو۔ جس بندے کے پاس جو بھی نعمت ہے اس نعمت کا حق ادا کرنا یہی شکر ہے، یہ بات ہے۔ پھر اس کے بعد غزوہ بدر ہوئی مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد، پہلا سال تھا یہ، اس میں صحابہ کرام شہید ہوئے تو کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ تو مردہ ہو گئے، خواہ اپنی جانیں گنوا دیے۔ کافروں کی طرف بھی باتیں طرح طرح کی ہوتی تھیں۔ کافر اس لیے کہتے تھے کہ ان سب کی رشتہ داریاں تھیں، برادریاں تھیں، دین میں ادھر آئے، باپ مومن ہے تو بیٹا کافر ہے، بھائی مسلمان ہے تو دوسرا بھائی کافر ہے۔ اس طریقے سے یہ تھا، ایک ہی کمیونٹی، ایک ہی قوم کے لوگ تھے، ایک ہی زبان، ایک ہی کلچر کے تھے۔ کچھ لوگ دین میں آئے، کچھ لوگ دین میں نہیں آئے۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، غزوہ بدر، اسی ماہ مبارکہ میں ہوئی تھی، رمضان کی 17ویں تاریخ کو ہوئی تھی۔ تو اس میں صحابہ جب شہید ہو گئے تو خود ایمان لے آنے والوں میں بھی بعض لوگوں کے خواہ ان کی زندگی ختم ہو گئی، اس قسم کا بعض کے دل میں خیال آیا۔ بلکہ کافروں نے یہاں تک کہنا چھوڑا، خواہ انہوں نے اپنی جانوں کو ختم کر لیا، یہ مردہ ہو گئے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ دو مقامات پر ایک ہی طرز کی آیتیں ہیں، وَلَأَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَلَأَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ دونوں آیتیں، جو لوگ بھی اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے انتقال کر گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اپنی جانوں کو قربان کیے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ یہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بلکہ وہ زندہ ہیں، جسم اور روح کے ساتھ ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ اس موضوع پر بہت ساری آیتیں ہیں، مفسرین کے اس تمام چیزیں سناتے ہوئے بیٹھے تو کافی وقت نکل جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے، شہید مرتے نہیں، زندہ رہتے ہیں۔ علامہ ثناء اللہ قاضی پانی پتی، انہوں نے اپنی تفسیر میں بڑی تفصیل لکھی ہے، شہید جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہے، یہ خاص بات انہوں نے بتلائی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے شہید روح کے ساتھ زندہ ہے، جسم اگر نہیں بھی ہے تو روحانی زندہ، لیکن اکثر و بیشتر فقہاء نے، مفسرین نے پہلی بات کو لیا ہے کہ نہیں، شہید کی ایک فضیلت ہے، ان کا جسم بھی محفوظ ہے، ان کی روح بھی ساتھ، گویا ان کی زندگی روح اور جسم کے ساتھ ہے، اور انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ اب وہ رزق قسم کا ہے یہ کہنا مشکل ہے۔ اسی طریقے سے ان کو پوری آزادی ہو جائے گی، جنت میں جس مقام پر جائیں، جہاں چاہیں، یہ اس قسم کی بات ہے۔ تو شہید، شہادت اسلام کے اندر بہت بڑا درجہ ہے، اس کا نام۔ یہ گفتگو رہی شہید، انہیں دوسرے پارے ہی کے موضوعات ہیں۔ ایک مقام پر قصاص کا حکم آیا ہے، کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ آیتیں پڑھتے بیٹھے تو کافی وقت نکل جائے گا۔ قصاص کہتے ہیں کوئی قاتل ہے تو اس کے جرم میں قاتل کو قتل کر دینا۔ بظاہر ایک قانون ذرا یہ دکھتا ہے، یہ کیا ہے، قاتل کو قتل کر دینا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ بے حساب انسانوں کو قتل کیا جا رہا تھا، انسانوں کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ یہ قتل کا سلسلہ نسل در نسل چلتا تھا، خاندان خاندان، قبیلہ قبیلہ، باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر کے چلے آتا، فلاں قبیلے والے کی اتنے خون ہیں، اتنے قتل ہیں، تم برابر بدلہ لینا۔ ایک آدمی کے بدلے کئی لوگوں کو قتل کرتے تھے، اور قاتل کو قتل بھی کرتے تھے تو بہت ستا کر، اعضاء کاٹ کر، بھوکا پیاسا رکھ کر، بری طریقے سے۔ ایسے ماحول میں اسلام نے پہلا حکم نازل کیا کہ قاتل کو ضرور قتل کرو۔ یہ حکم آنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا، لوگوں کو معلوم ہو گیا اگر میں کسی کو قتل کروں تو میں بھی بچ نہیں سکوں گا،
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قتل سے بچ جاتا، اس کے باوجود بھی اگر قتل کر رہا ہے تو اس کو چھوڑا نہیں جاتا، کسی حالت میں اس کو قتل کر۔ اب قاتل کو کون قتل کرے؟ کیا پورا شہر جا کر قتل کرے؟ کیا پورا خاندان جا کر قتل کرے؟ ایسا معاملہ ہے، اس کا بھی ایک قانون ہے، ضابطہ۔ حکومت ہے تو حکومت کے قبضے میں ہے، خلیفہ امام جو ہے اسے قاتل وہ پکڑ کر اپنے قبضے میں رکھ کر، جو جس آدمی کو مارا گیا اس کے خاندان والوں کو بلا کر گفتگو کر کے بھئی قصاص میں تمہارے آدمی کو قتل کر دیا جائے گا، ان کو اطلاع دے۔ وہ کہیں کہ ہاں تو لے لیجئے، بدلہ دیجئے، قتل کر دیجئے، نہیں، قتل کر کے کیا فائدہ؟ اس کے بدلے کوئی دوسری صورت ہے کہ اس کو دیت کہتے ہیں۔ دیت کا معنی ہے خون بہا۔ مقتول کے لوگ اگر راضی ہو رہے ہیں کہ قاتل کو چھوڑ دو، مارنے کی ضرورت نہیں، تو خلیفہ اس کو چھوڑ کر جو دیت وہ مانگتے ہیں، جو رقم مانگتے ہیں، جو چیزیں مانگتے ہیں وہ دے دیتا ہے، تو جان، اس کو خون بہا کہتے ہیں، دیت ہوتی ہے۔ یہ اسلام کا ایک قانون ہے، اسی لیے قصاص کو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص کا قانون یہ ظلم اور زیادتی نہیں بلکہ حق اور انصاف ہے۔ اس قانون کی وجہ سے قتل کا سلسلہ ہی رک گیا، قاتل کو ہلہار میں پکڑ کر قتل کر دیا جا رہا ہے، تو اب کون قتل کرے؟ اس وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ یہ معاملہ ختم ہوا۔ اور زندگی ہے قصاص کے اندر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قتل کرنے کی وجہ سے تمہارے لیے زندگی یہ مل رہی ہے کہ ہم نے انصاف کیا اور باقاعدہ اس کا حق دلایا۔ نہیں قتل کرنا چاہتے ہیں تو دیت لے لو، اس طریقے کا یہ معاملہ کر لو۔ تو اسلام کا یہ قانون ہے۔ اسی سورہ کے اندر یہ سورہ بقرہ ہی چل رہا ہے، دوسرے پارے کے اندر کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین۔ ایک حکم مکہ مکرمہ میں اس طریقے کا اترا نازل ہوا، اگر کسی آدمی کے پاس دولت ہے، زمین اور جائیداد ہیں، اس کی زندگی کے آخری وقت ہے، تو یہ اپنے وارثوں کو وصیت کر دے، بیٹے کو اتنی جائیداد دے، اتنے پیسے دے، اتنے اونٹ دے، اتنے بکریاں دے، اتنی زمین دے، یہ اس کی مرضی کے مطابق طے کر لے۔ اب اس کے لیے ایک قانون یہ بنایا کہ وصیت کر دو، ہدایت کر دو، نصیحت کر دو، کس کو کیا دینا۔ اس کے لیے دو گواہ کا معاملہ بھی طے کیا گیا، دو آدمی سن لیں تو اس کی جو وصیت ہے اسی کے مطابق مرنے کے بعد بتلا دیں فلاں فلاں، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ کریں، گناہ نہ کریں۔ کسی نے کہا اس کو 5 لاکھ دو، اس کے مرنے کے بعد نہیں 3 لاکھ کہے تھے، تو یہ گنہگار ہوگا، اللہ کے پاس اسے جواب دے۔ اس کے بعد تحریر کا حکم آیا، تو تحریر کے معاملے کو بھی اسلام نے جگہ دی، زبانی طور پر بھی گواہی اور اس کی بات کو قبول کر لیا جائے گا، ساتھ ہی ساتھ تحریروں میں بھی لے آنا چاہیے۔ صرف وصیت کے معاملے ہی میں نہیں، امانت کے معاملے میں، قرض کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، جو بھی ہو ہر چیز کو رائٹنگ میں لے آؤ، دو گواہوں کے ساتھ ہو، اور ان کے گواہوں کو بھی تاکید ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ کریں، جو لکھا گیا ہے اسی کے مطابق قرض کا معاملہ ہو، امانت داری کا معاملہ۔ اسی طرح وصیت اس زمانے میں فرض تھی، حضور نے کہا کہ ایک رات بھی بغیر وصیت کے نہ سو جائیں، کیوں کیا پتہ رات میں انتقال ہو گیا، تم نے کسی کے لیے وصیت نہیں کی، تو پھر یہ جائیداد کی تقسیم کا معاملے میں بڑا بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ وصیت کر دو، لوگوں کو بھی ہدایت ملی کہ وصیت کے مطابق حصے تقسیم کر لیں، یہ ابتدا میں تھا قانون۔ بعد میں پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر پورا ایک چارٹ ہی دے دیا، وارثوں کو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، باپ کے لیے، ماں کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا، اس حصے کے مطابق وہ تقسیم کر لیا جائے۔ اب وصیت وارث کے لیے نہیں ہے، ہاں اگر کوئی اجنبی آدمی ہے اس کے لیے وصیت کرو، بیٹا بھی نہیں، بیٹا اپنے خاندان میں حصہ پانے والا نہیں ہے، کوئی دور کا رشتہ دار ہے یا دوست ہے، جو بھی ہے، تو کہیں کہ بھئی فلاں صاحب کو 1 لاکھ روپے ان کو دے دیں، تو وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے۔
لیکن 1 لاکھ میں نے اس کے 3 حصے کرنا ہوگا، 1 حصہ دینا ہوگا، 2 حصے وارثوں میں تقسیم کرنا۔ وہاں بھی یہ قانون بنا دیا گیا۔ اور یہ قانون کیوں بنا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے پاس گئے جب بیمار تھے، وہ وصیت کر رہے تھے کہ میری جائیداد سب کو دے دیں، تو آپ نے فرمایا زیادہ ہے مت کرو، آدھا 3، اس طریقے سے تیسرے درجے میں آئے تو حضور نے کہا ہاں اتنا ٹھیک ہے، اپنے وارثوں کو محروم نہ کرو، لوگوں کو وصیتیں کر کے لوگوں کو دے کر اپنے اولاد کو غریبی، تنگ دستی، محتاجی، تمہاری جائیداد سے انہیں محروم نہ کرو۔ تو اس میں لا وصیت لوارث، پھر حضور نے کہہ دیا وارثوں کے لیے وصیت کی اب ضرورت نہیں، خود بخود ان کو حصہ طے ہو گیا ہے، اتنا حصہ ان کو برابر مل کر رہے گا۔ اس لیے وہ قانون بنا دیا گیا کہ آدمی کے مرتے ہی تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلے اسی کے پیسوں سے تجہیز و تکفین ہو، اس کے بعد پھر اس کے پیسوں میں سے قرض اگر کسی کو دینا ہے تو قرض ادا کر دو۔ اگر قرض اتنا ہے کہ پوری جائیداد چلی جا رہی ہے، وارثوں کو نہیں مل رہا ہے، تو پورا قرض ادا کرو، کیونکہ قرض کی ادائیگی نہ ہو تو میت کی مغفرت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں آئے، نماز نہیں ادا کرے، صحابہ پوچھے کیا بات ہے آپ نماز میں دیر کر رہے ہیں؟ کہا میت پر قرض ہے، کیسے میں ادا کر سکتا ہوں، نماز کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ جب تک یہ ادا نہ ہو مغفرت نہیں ہوگی۔ تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، اس قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اب آپ نماز پڑھائیے۔ تو حضرت علی نے اپنے طرف سے وہ 2 درہم خرچ تھا، کوئی بڑا نہیں تھا، اس کو ادا کر دیا۔ تو اس لیے یہ قانون بن گیا، آدمی گزرتے ہی اس کے پیسوں سے تجہیز و تکفین ہو، اس کے پیسوں سے وصیت، پہلے قرض، اس کے بعد وصیت، وصیت کے بعد ترکہ، 4 درجے ہو گئے۔ کفن دفن کا خرچ، اس کے بعد کفن دفن کا خرچ، اس کے بعد قرض، قرض کے بعد وصیت، وصیت کے بعد ترکہ، وراثت، پراپرٹی ڈسٹریبیوشن کا معاملہ، یہ رکھا گیا۔ یہ احکامات بھی اسی سورہ کے اندر بڑی تفصیلات ہیں، لمبا موضوع ہے کس حالت میں کس کو ملتا۔ اب اسی سورہ کے اندر ایک مقام پر حیض کا ذکر آ رہا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں ہو یا مرد ہو، آپ کے پاس آ کر پوچھیں گے، مردوں نے ہی سوال کیا تھا کہ حیض کے بارے میں کیا حکم ہے۔ عورت کے لیے حیض کی مدت 10 دن، کم از کم 3 دن، 10 دن کے بعد بھی اگر آ رہا ہے تو حیض نہیں ہے، اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ اس حالت میں اس کے لیے نماز معاف نہیں ہے، تازہ وضو کر کے کپڑے بدل کر اس کو نماز پڑھنا ہے۔ گویا 10 دن کے اندر اسے نماز معاف ہے، روزے بھی معاف ہے، لیکن روزوں کی قضا اس کے لیے ضروری رکھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس حیض کی کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن۔ اسی طریقے سے نفاس ایک ہے، نفاس زچگی کے بعد جو خون جاتا ہے، جو حالت ہوتی ہے اس کی، وہ 40 دن کا معاملہ ہے، اور وہ نفاس کا خون ہے۔ ان حالتوں میں عورتوں کے لیے شرعی احکامات میں رخصت دے دی گئی۔ اصل مسئلہ حیض کے بارے میں کیوں حضور سے سوالات پوچھے گئے، اس کے کیا احکامات ہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ یہودیوں کا ایک کلچر تھا، ان کی عورتیں کوئی حائضہ ہو جاتی تو ان کو چھوتے تک نہیں، ان کے ہاتھ کا نہ کھانا کھاتے، نہ پانی پیتے، نہ اپنے قریب رکھ لیتے، نہ بازو بٹھا لیتے، بلکہ ایک اچھوت کی طرح کسی کمرے میں ایسا بھیج دیتے۔ یہ پورے مدینے کے اندر تھا۔ اس کی وجہ سے صحابہ کرام کی فکر تھی کہ یہودیوں کا یہ عمل ہے، ہمارے گھر میں بھی عورتوں کے ساتھ جب یہ حیض کا معاملہ ہے تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کیا ایسا ہی کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ایک فکر۔ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔ عیسائی تھے، عیسائیوں کے پاس حیض کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ حیض کے دنوں میں بھی وہ بیوی سے صحبت کرتے تھے، ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا بالکل ایک دوسرے کے ضد۔ یہودی ہیں تو پورا ہٹا کر رکھ دیے ہیں، عیسائی ہیں تو پورا ملا کر رکھ لیے ہیں۔ اسی حالت میں جماع بھی کرنا، صحبت بھی کرنا، وہ سارے مال۔ اسی لیے قرآن کریم نے دونوں حالتوں کے درمیان یہ کہا کہ حیض کے دنوں میں
ان کے ہاتھ کا کھانا پینا، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا سونا، اور ان سے کوئی کام کاج لینا، سر میں تیل ڈلوا لینا، یہ ساری چیزیں کوئی غلط نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ ایک مرتبہ جھجکی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اس میں جھجکنے کی کیا بات ہے، تمہیں جو کچھ کام کرنا ہے۔ حضور کے سر میں وہی تیل ڈالتی تھیں، کنگھی کرتی تھی یا کچھ کھانے پینے کی چیزیں لاتی تھیں، حضور نے پورے کام کی ذات۔ پھر اس بات سے منع کیا کہ یہ حیض کے دنوں میں عورت کے ساتھ صحبت نہ کریں۔ عیسائی صحبت کرتے تھے، یہودی بالکل ہٹا کر رکھے تھے۔ اسلام نے کہا کہ فاعتزلوا النساء، ان حالت میں تم عورت کے قریب مت جائیے۔ قریب مت جائیے کا معنی ہے ان کے ساتھ صحبت نہ کریں، باقی سارے معاملات کو اجازت دے دی گئی۔ تو یہ حیض کا مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دو اور مسئلے بتلا کر آج کی گفتگو میں ختم کر دیتا ہوں۔ طلاق کے بعد کسی کا بچہ ہے چھوٹا، اب وہ دودھ پینے والا ہے، تو اس کے معاملے میں کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے احکامات اسی پارے کے اندر آ رہے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد شوہر پر بچے کا دودھ کا خرچ اور اس کی کفالت، اس کے سارے اخراجات کی ذمہ داری باپ کے اوپر۔ طلاق اگر نہیں بھی ہوئی ہے، میاں بیوی مل کر بھی ہیں، تو ماں کا فرض ہے کہ بچے کو اپنا حولین کاملین 2 سال، یہ حکم وللوالدات یرضعن حولین کاملین، کہ ماؤں پر ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو 2 سال تک اپنے سینے سے دودھ پلائیں۔ یہ بچے کا حق ہے، اس کے حق تلفی نہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسی بیماری ہے، یہ دودھ سے بچے کو انفیکشن ہو رہا ہے یا اس کی طبیعت بگڑ رہی ہے، پلانے سے کوئی میڈیکلی پرابلمس آ رہے ہیں، تو وہاں اس کے آپشن ہے رخصت۔ اگر طلاق ہو گئی ہے تو فوراً اس کا خرچ، بچے کے دودھ پلانے کے 2 سال کی مدت کا خرچ بھی دینا ہے، اور آئندہ جو اس کے خرچ کا معاملہ ہے، ایک صورت وہ رہی، دودھ بچے کا حق ہے، خواہ ماں شوہر کے ساتھ رہے یا طلاق لے کر الگ ہو، بچے کو ضرور دودھ پلانا چاہیے۔ مجبوری کی حالت میں کچھ ایگزمپشن کی صورتیں ہیں، وہ الگ مسئلہ۔ پھر اور ایک حکم اس میں یہ ہے، والذین یتوفون منکم، ان میں سے جن عورتوں کے شوہر انتقال کر چکے ہیں، تو اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ان کے لیے 4 مہینے 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن، چاند کے اعتبار سے، انگریزی اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے لانے میں 1-2 دن کم ہوتے ہیں۔ 29 کا چاند ہو گیا تو وہی حساب رکھنا ہوگا۔ گویا 4 مہینے 10 دن تک عورت جو بیوہ سمجھی جاتی ہے، ان دنوں میں وہ شوہر کے گھر میں رہ کر عدت گزارے، اگر وہاں سہولت نہیں ہے تو ماں کے گھر میں جائے، جہاں اس کی حفاظت کا معاملہ وہاں پہنچ۔ یہ 4 مہینے 10 دن میں کہیں بناؤ سنگار، شادیوں کے معاملے میں، خوشیوں کی مجلسوں میں ہرگز قدم نہ رکھے۔ البتہ میڈیکل اعتبار سے بیماری کا معاملہ ہے تو علاج وغیرہ کے لیے اگر باہر جانا ہے تو دن کے موقع پر چلے جائے، فوراً آئے۔ اب رہ گئے جنازے میں جانا، بھائی مر گیا ہے، یہ سب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر کوئی ویسا ہی مجبوری صورت میں ہوتی ہے تو کچھ دیر کے لیے گئی، دیدار کر لی، چلے آ گئی تو گنجائش ہے، لیکن سوائے علاج کے بیماری کے کہیں باہر نکلنے کا حکم نہیں ہے۔ 4 مہینے 10 دن بڑے سخت ہیں، اور 4 مہینے 10 دن کے بعد اسے پورا اختیار ہے، جہاں چاہے وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ یہ کچھ احکامات ہیں، میں نے جلدی اور عجلت میں کچھ سرسری طور پر بتلا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل دوسرے موضوعات کی طرف توجہ دوں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ جو حضرات کرام دور دراز سے قرآن اور تفسیر کی محبت میں آتے ہیں، اس نیکی کو، اس عمل میں اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہترین درجہ عطا فرمائیں۔ اس نیکی کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعائیں قبول۔ آج کی رات گویا ایک نئے دور کی شروعات ہے، مغفرت کا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے آباء و اجداد، دوست و احباب دنیا میں جا چکے ہیں، اے اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سے جو بھی گناہ ماہ رمضان یا دوسرے دنوں میں ہو جائے، اپنے شان کریمی سے معاف فرما دے۔ گناہوں سے بچنے
روشنی کی قوت اور طاقت عطا فرما دے۔ اے اللہ رمضان کی رحمتوں سے، مغفرتوں سے، دوزخ کی رہائی سے ہم سب کو نفع پہنچا۔ اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب